بیڈ پر کھلا ہوا سوٹ کیس جیسے میرے دل کے اندر کا حال دکھا رہا تھا۔ فراز الماری کے ساتھ کھڑا اپنے کپڑے رکھ رہا تھا، ہر شرٹ کو جیسے وہ میرے دل سے ایک ایک کر کے الگ کر رہا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، میرے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے میں اپنے آپ کو روک رہی تھی کہ کچھ بول نہ دوں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر آنکھوں کے کناروں پر کچھ تھا جو اندر کی آگ کو بے نقاب کر رہا تھا۔ فراز نے نرمی سے کہا، صرف 1 سال کی بات ہے ماہین، یہ سال گزر جائے گا، یہ میرے کیریئر کے لیے کتنا ضروری ہے تم سمجھ سکتی ہو نا؟ میں جانتی تھی، سب جانتی تھی، مگر اس لمحے دل عقل کی نہیں سن رہا تھا اور وہ میرے قریب آ گیا، میرے ہاتھ تھام کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لمس وہی جس نے مجھے پہلی بار اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن بھی مجھے اکیلا ہونے کا احساس نہیں ہونے دے گا، ہر روز ویڈیو کال پر بات کرے گا۔ ہماری محبت بھلا جسموں کی دوری سے کم ہونے والی ہے کیا جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ دور رہ کر تو تمہاری محبت میرے دل میں اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ میں جانتی ہوں محبت صرف جسمانی ساتھ کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن تم تو میرے وجود کی پیاس ہو، تمہارے بغیر وہ لمس، وہ گرمی، وہ وجود کا بھرا پن کہاں سے لاؤں گی؟ کیسے جیوں گی اس آگ کے ساتھ 1 سال تک جو صرف تمہارے لمس سے بجھتی ہے؟ فراز نے میرے گال پر ہاتھ رکھا، مجھے اپنے قریب کیا، میرے ہونٹوں پر ایک بوسہ دیا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں بھی اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں دبانے لگی۔ وہ لمحہ جیسے میری ساری اداسی کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹایا، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی محبت کی بارش کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کا ہر لمس، اس کی ہر سانس میرے وجود کو جگا رہی تھی۔ رات پھیل گئی تھی، کمرے کی ہر چیز جیسے ہماری اس محبت کی گواہ بن گئی تھی۔ وقت تھم گیا اور میں صرف فراز کی تھی، صرف اس کی۔ پھر سحر سے پہلے جب وہ اٹھا، اپنے کپڑے پہنے، تو میرے اندر جیسے پھر سے وہی خوف جاگ اٹھا۔ میں نے التجا کی، مت جاؤ فراز، مگر اس نے کہا کہ اسے جانا ہوگا، میری خاطر، کیونکہ وہ مجھے دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہے۔ اس نے سامان سمیٹا، میں نے خاموشی سے بیگ اسے تھمایا اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا، میں تڑپ کر اس کے پیچھے گئی، اسے گلے لگایا۔ میرے آنسو اس کے کندھے بھگو رہے تھے، میں اس لمحے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقت بے رحم تھا۔ دروازہ بند ہوا اور میرے اندر ایک سناٹا پھیل گیا۔ اس کے بعد کی ہر صبح ایک سزا تھی۔ میں خاموشی سے اٹھتی، نماز پڑھتی، چولہا جلاتی، ساس سسر کا ناشتہ بناتی اور خود کو ایک خودکار مشین کی طرح چلتے دیکھتی۔ میرے ہاتھ کبھی کبھی اس رات کو یاد کر کے کانپنے لگتے جب یہی ہاتھ کسی اور جذبے سے کانپے تھے۔ پھر میں کمرے میں آتی، تکیے کو گود میں رکھ کر بیٹھتی اور دیوار کو تکتی رہتی، موبائل اٹھاتی، اس کے بھیجے ہوئے وائس نوٹس سنتی، تصویریں دیکھتی، مگر دل کے اندر ایک آگ جلتی رہتی۔ رات کا وقت میرے لیے اذیت بن جاتا، بستر پر لیٹتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، آنکھیں بند کرتی تو مجھے اس کے ساتھ گزارے وہ لمحات یاد آتے، اور جیسے ہی اس کی یاد میں شدت ہوتی میری آنکھ کھل جاتی، میں ہامتی ہوئی اٹھ بیٹھتی، تکیے کو سینے سے لگا کر روتی، خود کو چھو کر یقین کرتی کہ وہ رات خواب نہیں تھی، مگر اب وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ جسم کی پیاس، روح کی بھوک، دل کا خلا، سب بڑھتا جا رہا تھا۔ ساس سسر کی آوازیں، ملازمہ کی باتیں، ہر چیز مجھے بے معنی لگتی۔ میں نہ ہنستی نہ روتی، بس ایک خلا تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میرے بستر کا ایک کونا ہمیشہ خالی رہتا اور میں ہر رات اس خالی جگہ کو چھو کر روتی۔ نیند مجھ سے روٹھ چکی تھی اور میری محبت، میرا فراز، میرے لمس کی زبان اب وعدوں سے بہلنے والی نہیں رہی تھی۔ وہ زبان جو اب چیخ رہی تھی اور میں اس چیخ کو اپنے اندر دبا کر زندہ رہ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنی تنہائی کو اتنا اوڑھ لیتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی اسے ہلکی سی روشنی کی صورت لگنے لگتی ہے۔ یونس میرے سسرال کا پرانا ڈرائیور تھا۔ وہ ایک پٹھان تھا، قد کاٹھ میں اونچا، گورا، رنگ تراشیدہ، نقوش، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور رویے میں عجیب سی شائستگی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر خاموشی سے مجھے دیکھتا۔ جب فراز گیا تو یونس صبح مجھے بازار لے جاتا،
واپس لاتا۔ مجھے اکثر ساس کو ہاسپٹل لے جانا ہوتا یا سسر کی دوائی لانی ہوتی تو وہ سب کام خاموشی سے کر دیتا، کبھی کوئی سوال نہ کرتا، مگر میں محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کی نظریں میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی ہیں، جیسے وہ سمجھنے لگا ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے جو لفظوں میں نہیں کہی جا سکتی۔ ایک دن شام کے وقت میں کچن میں چائے بنا کے نکلی تو ساس سو رہی تھی، سسر بھی کمرے میں تھے۔ میں نے 2 کپ بنائے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک یونس کو دینے چلی گئی۔ میں دروازے پر گئی اور دھیرے سے بولی، یونس چائے پئیں گے؟ وہ چونکا، پھر تھوڑا جھجکا، لیکن آگے اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے کپ دیا۔ ہمارے ہاتھ ایک پل کو چھوئے، لمحے نے جیسے سانس روک لی، نہ میں ہٹی نہ وہ۔ اس کے ہاتھ کی سختی اور میری انگلیوں کی نرمی چند لمحے ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ میرے دل نے جیسے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا، نظریں چرا کر اندر چلی آئی، مگر اندر آ کر تکیے پر سر رکھ کر دیر تک آنکھیں بند کر لی۔ میرے دل کی دھڑکن اب تیز تھی، ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب اتفاق تھا، مگر میرے اندر کچھ تھا جو اس کو اتفاق نہیں مان رہا تھا۔ اگلے دن میں اس سے کم ہی بات کر رہی تھی، پر وہ جب مجھے بازار لے کے آیا تو گاڑی کے آئینے میں بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے نظریں نہیں ملائیں، مگر دل میں کچھ چبھ رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے ہی الجھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف فراز کی ہوں، لیکن اب فراز کی یاد صرف خوابوں میں رہ گئی تھی، اور یونس کی آنکھیں جاگتی حقیقت بن کر میرے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب میری کمزوری ہے، مگر جب رات کے سناٹے میں بستر کا ایک کونا خالی رہتا اور تنہائی میرے بدن کے ہر روئے میں اترتی تو وہ چائے کا لمحہ بار بار یاد آتا۔ اس کا وہ دیکھنا، وہ نظر، وہ رکنا، وہ چھوٹا سا لمحہ میری ساری خود ساختہ مضبوطی کو گرا دیتا۔ مجھے خود سے خوف آنے لگا تھا۔ یونس خاموشی سے ہر دن میرے آس پاس رہتا اور میں ہر دن خود کو اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتی، مگر خود کو خود سے کیسے دور لے جاتی؟ وہ شام کچھ الگ سی تھی، جیسے فضا میں خاموشی اور خواہش نے ایک ساتھ ساز چھیڑ دیا ہو۔ سورج ڈھل چکا تھا اور بجلی جانے کے بعد پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ساس سسر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اور میں برآمدے میں بیٹھی ہوا کے ہلکے جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کالی رات کی خاموشی میں صرف پتوں کی سرسراہٹ تھی اور میرے اندر کی بے چینی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک یونس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے آواز دی، بی بی جی بہت اندھیرا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ حسب معمول صاف کپڑوں میں تھا۔ آہستہ سے قریب آیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس گھٹنے پر تھوڑی ٹکائے خلا کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے ٹارچ نیچے رکھ دی اور بولا، بی بی جی کبھی کبھی انسان کی تنہائی اسے مار دیتی ہے۔ بس یہی جملہ کافی تھا، میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بہا۔ میں نے خود کو روکا پر میری آواز بھر آ گئی۔ میں نے کہا، ہاں یونس، بعض راتیں اتنی لمبی لگتی ہیں کہ صبح ہونے کا یقین نہیں رہتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی، مگر اب کچھ اور بھی تھا، جیسے میری بات اس کے دل سے نکلی ہو۔ میں نے دوبارہ رخ موڑ لیا، مگر میرے ہاتھ کی انگلیاں بے چین ہو کر ایک دوسرے سے الجھنے لگیں، اور پھر جانے کب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کے بدن کی گرمی مجھے چھونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ بالکل میرے ساتھ لگ گیا۔ میں نے کہا، یونس یہ ٹھیک نہیں، مگر میری آواز میں کمزوری تھی۔ خود میرا بدن اس جملے کا انکار کر رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خاموش مگر سوالی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں میں یہاں ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ اور میں جو برسوں کی پیاسی تھی، اس کے لمس سے ڈرنے کے باوجود اس کی قربت کی طلبگار تھی۔ آہستہ سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور لرزتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو عقل ابھی تک کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے فوراً میرے ہاتھ کو تھاما، مضبوطی سے، جیسے برسوں کی تڑپ کو چپ چاپ سما رہا ہو۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ لمحہ وقتی ہے، لیکن اس کا وہ لمس، وہ سانسوں کی آواز، وہ قربت، ہر چیز نے مجھے بے قابو کر دیا، اور یوں پہلی بار میں نے خود کو مکمل طور پر ایک مرد کے حوالے کیا۔
اس کی قربت میں مجھے وہ سکون محسوس ہوا جو پہلی بار فراز کے ملن میں محسوس ہوا تھا۔ وہ مرد جس نے مجھے صرف میرے بدن سے نہیں میرے دل کی ویرانی سے چھوا تھا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یونس اگر یہ خواب ہے تو میں نہیں جاگنا چاہتی، اور وہ میرے بالوں کو آہستہ سے چھوتے ہوئے بولا خواب وہی ہوتا ہے جو دل کو سکون دے۔ بی بی جی، اس لمحے نہ میں ماہین تھی نہ وہ یونس، ہم دونوں صرف وہ دو وجود تھے جنہیں وقت نے تنہا کر دیا تھا اور ایک دوسرے کے لمس میں خود کو مکمل پایا۔ میری نظریں تاریکی میں دھندلا گئیں، مگر اندر کی روشنی نے پہلی بار مجھے جینے کا احساس دیا۔ اگلی صبح جب میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو خود کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں شرمندگی تھی، وہ خالی پن جو رات بھر کی شدت کے بعد بھی برقرار تھا، جیسے اندر کوئی خلا تھا جو بھرنے کے بجائے اور گہرا ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو کچن کے کاموں میں الجھا دیا۔ برتنوں کی کھنک میں میں اپنے ضمیر کی آواز دبانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ لمحہ بار بار ذہن میں پلٹتا۔ یونس کے ہاتھ، اس کی گرم سانسیں، اس کی خاموشی میں چھپا وہ جذبہ جو میرے اندر کی پیاس کو لفظوں کے بغیر سمجھ گیا۔ میں نے خود کو کوسا، بے وفا کہا، گنہگار کہا، مگر دل نے ایک لمحے کو بھی اسے غلط نہیں کہا۔ وہ عجیب سا دن تھا۔ ساس نے آواز دی تو میں گھبرا گئی، جیسے انہوں نے سب دیکھ لیا ہو، حالانکہ وہ اپنے معمول میں تھی، مگر میرے اندر ایک ہلچل تھی۔ دوپہر کے وقت جب میں نے یونس کو باہر سے آتے دیکھا تو وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھی، بلکہ سیدھی میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، اعتماد کے ساتھ، جیسے مجھ پر کوئی حق رکھتا، یا جیسے میں اس کی نظر میں اب صرف بی بی جی نہیں ایک عورت تھی جس کی اسے طلب ہو رہی ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ اس نے کہا بی بی جی سبزی والا کھڑا ہے، آج سبزی تازہ ہے، آپ آ کر دیکھ لیں۔ اور میں بنا کچھ سوچے باہر آ گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہم تھے اور سبزیاں ایک بہانہ تھی۔ میں نے کہا یونس کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسکرا دیا اور آہستہ سے بولا بی بی جی جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، اور میرے اندر کچھ لرز گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ خوبصورت تھا، پٹھانوں جیسی ساخت، بھرا ہوا سینہ، اونچا قد اور آنکھیں جن میں صرف ایک عورت کو دیکھنے کا ہنر تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر جیسے میرے قدموں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک قدم آگے آیا، بس اتنا کہ سانسیں ٹکرا گئیں۔ میں نے کہا یونس میں کمزور ہو رہی ہوں، اور اس نے میرے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دیے۔ وہ لمس، وہ نرمی، میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں لمحوں کی قید میں ایک بار پھر ہار گئی۔ یہ فقط جسم نہیں تھا، اب ایک لت بن چکی تھی۔ میں انتظار کرنے لگی ان لمحوں کا، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے یونس کو بلانے لگی، اس سے نظریں ملانے لگی، پھر بے قابو ہو کر خود ہی اس کے قریب چلی جاتی۔ میرا جسم اب صرف چھوا نہیں جاتا تھا، وہ خود جا کر چھوایا جاتا تھا، جیسے ہر بار میں خود اپنے اندر کی خواہش کے قدموں میں گر جاتی۔ یونس کا لمس، اس کا قرب اب میرے لیے سانس لینے جیسا ضروری ہو چکا تھا، ایک ایسی عادت جس کے بغیر دل بے چین، بدن بے قرار ہو جاتا، اور میں جس نے برسوں تنہائی برداشت کی اب اسی تنہائی کی کوکھ سے ایک اور رشتہ جنم دے چکی تھی، جو شاید دنیا کے کسی تعلق سے زیادہ سچا اور مکمل تھا۔ فراز کو گئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ ان 6 مہینوں میں کیا کھویا کیا پایا تو شاید میں اپنی نظریں چرا لیتی۔ میرے اندر کے وہ خالی کمرے جنہیں میں نے تنہائی، شدت انتظار اور لاچاری سے آہستہ آہستہ بھرنا شروع کیا تھا، یونس کی موجودگی نے ان پر دھیرے دھیرے قابض ہونا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو کبھی محض اتفاق لگتے تھے اب میری عادت بن چکے تھے۔ میں خود کو کوستی، آئینے میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتی، مگر جب کبھی اس کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھتی جو شاید فراز نے کبھی دکھائی تھی تو میرا دل جیسے کمزور پڑ جاتا۔ مگر پھر ایک دن فراز کی کال آئی، اس کی آواز سن کر دل کانپ گیا۔ اس نے کہا ماہین میں 1 مہینے کے لیے واپس آ رہا ہوں۔ وہ خوش تھا پر میں اندر سے لرز گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور دل میں یونس کی آنکھیں ابھر آئیں، وہ آنکھیں جن میں مالک کا سا یقین اور چاہت کا سا زہر چھپا ہوا تھا۔ میں نے یونس سے بات کی، اسے کہا اب یہ سب ختم ہونے والا ہے، فراز واپس آ رہا ہے، اب سب کچھ ویسا ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا۔
میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ کمزوری تھی، غلطی تھی، اور اب مزید نہیں، مگر وہ ہنسنے لگا، لمبی ہنسی جس میں ہنسی سے زیادہ دھمکی چھپی ہوئی تھی، اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میری کلائی پکڑ کر اپنی گرفت میں لی اور سرد لہجے میں بولا، تم میری ہو اور میرا جسم تم سے ایک رات کی دوری بھی نہیں سہ سکتا۔ وہ سب میرا ہے، اسے کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لمحے میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، زبان خشک ہو گئی اور میں نے نظریں نیچے کر لی۔ وہ صرف دھمکی نہیں تھی، وہ اس یقین کی گونج تھی جو میں نے خود اپنے اعمال سے اس کے دل میں پیدا کی تھی۔ میں اس سے نظریں چراتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ اب فراز کی واپسی کی خوشی نہیں بلکہ یونس کی دھمکی میرے رگوں میں پھیل چکی تھی۔ یہ صرف خوف نہیں تھا، ایک ایسا سایہ تھا جو میرے ضمیر، میرے وجود اور میرے آنے والے کل پر چھا چکا تھا۔ فراز کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ وہ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن کسی انجان طبلے کی تھاپ پر بجنے لگی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، کچھ بدلا نہیں تھا میرے چہرے پر، لیکن میرے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی فراز کے انتظار میں نمی لیے رہتی تھیں اب یونس کی شدتوں سے بوجھل تھیں۔ میرے دل میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فراز پہنچ گیا، اس کی آنکھوں میں وہی اپنائیت تھی، وہی محبت، وہی بے فکری۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں لمحے بھر کو ٹھٹکی، میں نے جھجک کر خود کو پیچھے کھینچا۔ وہ چونک گیا، شاید اس نے محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، بس میری طرف غور سے دیکھتا رہا، جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، باتیں ہوتی رہیں، وہ سفر، کام اور اپنے ارادوں کے بارے میں بتاتا رہا، میں سنتی رہی، لیکن اندر کہیں یونس کی دھمکی گونج رہی تھی، اگر فراز نے تمہیں ہاتھ لگایا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کا لہجہ، وہ سرگوشی میں کہی گئی باتیں، میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ میں فراز کے قریب جانے سے ڈرتی تھی۔ پہلی رات جب وہ میرے قریب آیا، محبت سے مجھے اپنی باہوں میں لینا چاہا تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھا، خاموش مگر چیختا ہوا سوال، کہ تم مجھ سے دور ہو گئی ہو؟ کیا تم بدل گئی ہو؟ کیا میں وہ فراز نہیں رہا جسے تم پلکوں پر بٹھاتی تھی؟ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کچھ کہنے لگا مگر رک گیا۔ شاید میرا چہرہ کچھ بتا رہا تھا، شاید میری خاموشی چیخ رہی تھی۔ وہ بولا، ماہین سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے نظریں چرائیں۔ ہاں بس تھکن ہے، اور وہ تھکن میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی تھی جسے میں چھپاتی جا رہی تھی۔ اس کی ایک ایک نظر مجھے بے لباس کر رہی تھی، لیکن میں چادر میں لپٹی یونس کی دھمکیوں، اپنی غلطیوں اور فراز کی معصوم محبت کے بیچ کہیں گم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب فراز کی آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی روشنی پردے کے کناروں سے اندر آ رہی تھی، اور کمرے میں وہ مخصوص مہک تھی جو صرف فراز کے ہونے سے آتی تھی، وہ مہک جو برسوں ساتھ رہنے کے بعد میری روح میں بس چکی تھی، اور چند مہینوں کی جدائی کے بعد وہ اس کے لوٹنے سے پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ فراز میرے ساتھ ہی بستر پر تھا، پرسکون نیند میں تھا، جیسے دنیا کی ساری تھکن اس کے جسم سے نکل چکی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی پلکوں کی جنبش، اس کی سانس کی نرمی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے 6 ماہ پہلے چھوڑا تھا، لیکن میں خود وہ نہیں رہی تھی۔ میرے اندر کا سکون، میرے جذبے، سب کچھ بدل چکا تھا، اور میں خود اس تبدیلی سے خوف زدہ تھی۔ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ساس حسب معمول عبادت سے فارغ ہو کر سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، سسر اخبار لیے چپ چاپ بیٹھے تھے، اور میں ان سب کے درمیان جیسے ایک پردے کے پیچھے جی رہی تھی، خود کو ان سے چھپاتی، نظریں چرا کر مسکراتی، فراز کے ہر سوال کا نارمل جواب دینے کی کوشش کرتی، لیکن میری آواز کے پیچھے ایک کپ کپی تھی جو مجھے خود محسوس ہوتی تھی۔ یونس باہر برآمدے میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ صبح کا وقت تھا مگر اس کی آنکھیں رات کی طرح گہری تھیں۔ اس نے مجھ پر وہ نظر ڈالی جس سے میں کئی دنوں سے نظریں چراتی آئی تھی، لیکن آج اس کی نظر میں خباثت تھی، ایک طاقت، جیسے وہ مجھے مکمل طور پر اپنے اختیار میں محسوس کر رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں فراز کے ساتھ ہوں، مگر میرے اندر اس کی موجودگی چھپی ہے۔ دن بھر گھر میں فراز کے ساتھ بات چیت، ہنسی مذاق اور ساس سسر کی موجودگی میں سب کچھ عام سا رہا،
لیکن میرے اندر مسلسل یہ سوچتا رہا کہ یونس کہاں ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، مجھے کیوں اتنا دیکھ رہا ہے اور میں کیوں ہر پل اس کی نظروں کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہوں۔ شام کے وقت فراز نے مجھے کہا کہ وہ آج رات میرے ساتھ بہت خاص وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میرے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی، جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے دبایا ہو۔ رات جب ہم دونوں کمرے میں آئے اور فراز نے آہستہ سے میرے ہاتھ کو تھاما تو میں نے پوری کوشش کی کہ خود کو نارمل رکھوں۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کیا، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میرے اندر جیسے ایک پردہ سا کھچ گیا، جیسے میری جلد پر کسی اور کی گرفت رہ چکی ہو۔ فراز کا لمس نرم تھا، اس کا انداز محبت بھرا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی شوق، وہی چاہت تھی جو ہر بیوی کے لیے سکون ہونا چاہیے۔ مگر میرے لیے وہ لمحہ اذیت میں بدل گیا، کیونکہ یونس کی دھمکی میرے ذہن میں مسلسل گونج رہی تھی۔ تم میری ہو، میرا جسم تم سے ایک رات کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر فراز کے قریب گئی تو اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے اپنی سانس روک لی، آنکھیں بند کی، خود کو سمجھایا کہ یہ لمحہ میرا ہے، یہ میرا شوہر ہے، میری زندگی کا اصل ساتھی۔ لیکن میرا جسم جیسے شل ہو گیا۔ فراز نے جب میرے چہرے پر وہ جھجک دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ اس نے آہستہ سے میرے بالوں کو چھوا اور پوچھا، ماہین، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر میری آواز کہیں دب گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کی قربت کا میرے بدن نے جواب دینا بند کر دیا۔ فراز نے ایک لمحے کو جیسے خود کو روکا، میری پیشانی پر لب رکھے اور پھر آہستہ سے میرے پہلو میں لیٹ گیا، خاموش، بے آواز، جیسے اسے سب کچھ محسوس کیا ہو، مگر جان بوجھ کر سوال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ رات کمرے میں نہیں میرے اندر ساکت ہو گئی تھی، اور میں اپنے وجود کے اندر کہیں بہت پیچھے گر گئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں دھوکہ، خوف اور بے بسی نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی جو مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میرے اندر وہ جگہ اب یونس کے سائے سے آلودہ ہو چکی تھی۔ فراز کی واپسی کے بعد گھر کا ماحول وقتی طور پر بدل گیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جیسے ساری دیواریں جگمگا اٹھتیں۔ امی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، ابو کی باتوں میں خوشی کی چمک، اور میرے دل میں ایک مسلسل دھڑک جو ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلاتی کہ میں دو انتہاؤں کے درمیان معلق ہوں۔ وہ روز صبح جلدی اٹھتا، میرے ساتھ ناشتہ کرتا، چھوٹے چھوٹے لمحے جڑنے لگے تھے۔ میں ہر روز خود کو بہلاتی، چپ کراتی اور یہ یقین دلاتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر کچھ ایسا تھا جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، جیسے سچائی کی کوئی بھاری سل میرے سینے پر دھری ہو۔ اور یونس، وہ اب بھی وہی تھا، ہر جگہ، ہر زاویے سے میری حرکات پہ نظر رکھے، جیسے میرا سایہ بن گیا ہو۔ اس روز جب دوپہر کو سب کمرے میں قیلولہ کر رہے تھے، میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، پیچھے سے یونس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو میری پیٹھ کے ساتھ لگا لیا۔ میں اس کے جسم کے ہر زاویے کو محسوس کر رہی تھی۔ میں سمجھی شاید فراز ہوگا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یونس کو دیکھ کر فوراً اس سے دور ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے خاموشی سے سکرین میری طرف کی اور میری روح جیسے جسم سے نکل گئی۔ وہ میری تصویریں تھیں جن میں ہر پردے کی قید سے آزاد صرف اس کی پناہوں میں تھی۔ میں نے دیکھا اور ایک لمحے کو میری سانس رک گئی، میرا دل دھاڑے مارنے لگا، لیکن زبان جیسے سل گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے مجھ سے منہ موڑا یا کسی اور کے لیے خود کو بچانے کی کوشش کی تو یہ سب فراز کو دکھا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی صفاقی تھی جیسے میرے دل کی ہر شکستہ دیوار اس کے قدموں میں ہو۔ میں پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، ایک پلیٹ نیچے گر گئی، مگر آواز نکلی صرف میرے دل کی چیخ کی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا مت کرو خدا کے لیے، مجھے کچھ وقت دو۔ لیکن وہ سر جھکا کر میرے کان کے قریب آ کے بولا، میں وقت صرف تب دیتا ہوں جب تم میرے پاس آتی ہو، جیسے پچھلی بار آئی تھی، اپنی مرضی سے اپنے قدموں پر چل کے۔ اس کا لہجہ میرے اندر آگ بن کر اتر رہا تھا۔ میں ہار گئی، بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چل پڑی، پھر سے ایک بار پھر اپنی بے بسی کو اس کے اختیار کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس بار میرے اندر جو ٹوٹا تھا وہ صرف جسم نہیں تھا، وہ میری آخری امید تھی، جو چیخ چیخ کر فراز کو پکار رہی تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا ہاتھ فضا میں مدد کے لیے بلند ہو اور اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔
میں ایک بار پھر زندہ جسم میں دفن ہو چکی تھی اور اس قبر کے باہر صرف خاموشی تھی۔ یونس میرے جسم کے پور پور پر اپنی مرضی چلا رہا تھا۔ اس کے جذبات پہلے کے جیسے ہی تھے جنہیں وہ شدت سے میرے اوپر لٹا رہا تھا، لیکن آج اس کی شدتیں مجھے سکون نہیں دے رہی تھی۔ اس کی قربت میں بہت اذیت محسوس کر رہی تھی۔ اس دن میں نے خود کو مکمل طور پر ایک خالی جسم کی طرح محسوس کیا، جیسے میری روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو اور میں بس ایک چلتا پھرتا وجود بن گئی ہوں تو صرف خوف سے چلتا ہے، دھمکیوں سے لرزتا ہے اور ضمیر کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ میں یونس کے کمرے سے نکلی تو خدیجہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، لیکن جیسے ہی میں اور یونس برآمدے سے گزرے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی نگاہیں لمحہ بھر کو میرے چہرے پر جم گئیں اور پھر اس نے نگاہیں جھکا لی، مگر وہ پل میرے لیے زمین کھسک جانے جیسا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ میں اندر گئی لیکن شام تک وہ منظر میرے اندر ہی گونجتا رہا۔ میں نے خدیجہ کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے پانی دیا اور بڑی ہمت سے اس کے سامنے سچ رکھ دیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میں رو رہی تھی، میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ خدیجہ نے خاموشی سے سنا، پھر بڑی نرمی سے بولی، بی بی جی، انسان کی عزت اس کے سچ میں ہے۔ چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے، لیکن خدا اس عورت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو سچ بول کر لڑنے کی ہمت کرے۔ میں اسے دیکھتی رہی، کچھ کہہ نہ سکی، آنکھوں سے بس آنسو آتے رہے۔ آپ فراز صاحب کو سب سچ بتا دیں، ان سے معافی مانگے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلی گئی، لیکن اس کا ہر لفظ میری رگ رگ میں گونجتا رہا۔ اس رات میں بہت روئی، اپنے اندر کے اندھیرے کو دیکھا، اپنی بے بسی کو، اپنی مجبوریاں، اور پھر پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید سچ ہی میرا واحد راستہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ فراز کا رویہ ان دنوں میرے لیے ایک محافظ جیسا ہو گیا، جیسے وہ میرے اندر کسی خاموش طوفان کی آہٹ سن چکا ہو، جیسے اسے خبر ہو کہ میں کسی اندیکھی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ وہ میری خاموشی کو بے چینی سے نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اسے عزت دیتا تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر صرف میرا ہاتھ تھامتا، کچھ کہے بغیر بس میری سانسوں کے ساتھ جڑ جانے کی کوشش کرتا۔ اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی کہ دل بار بار کانپ جاتا، مگر میرے اندر وہ سایہ ہر وقت موجود رہا، یونس کی نظروں کی طرح چبھتا ہوا۔ جب بھی فراز قریب آتا میں اندر سے ٹوٹنے لگتی، کچھ چھپانے کی سعی میں اور زیادہ ناپید سی ہو جاتی۔ ایک روز اس نے بہت اصرار سے کہا کہ وہ مجھے باہر لے جانا چاہتا ہے، تھوڑا وقت میری خوشی کے نام کرنا چاہتا ہے۔ میں انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کا لہجہ خواہش کا نہیں، محبت کا تھا، اور میں اس محبت کے بوجھ تلے پہلے ہی دبی جا رہی تھی۔ ڈنر کے بعد جب میں تیار ہو رہی تھی تو دل بار بار پیچھے کھنچتا، لیکن اس کے چہرے کی روشنی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی خوشی کی خاطر ایک رات مسکرا دوں۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے، دروازہ کھلا اور یونس اندر بیٹھا، ڈرائیور کا روپ پہنے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی خباثت تھی جو روز میرا دل چیرتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ فراز نے مسکرا کر یونس کی موجودگی کو نظر انداز کیا اور نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں کانپ گئی، اندر کی لرزش میرے چہرے پر آ گئی۔ وہ سمجھا میں شرما رہی ہوں، لیکن حقیقت میں میرا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کچھ لمحے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، پھر جھک کر میرے چہرے کے قریب ہوا۔ اس کی سانسیں میرے رخسار سے ٹکرائیں۔ میرے دل نے چاہا کہ وقت رک جائے، مگر اگلے ہی پل میں نے سامنے والے آئینے میں یونس کی آنکھوں کو دیکھا جو مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ فراز نے حیرت سے دیکھا، کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے رخ موڑ لیا، باہر دیکھنے لگی، مگر دل کے اندر طوفان امڑ چکا تھا۔ فراز نے ہاتھ ہٹا لیا اور خاموشی سے گاڑی میں موسیقی چلانے لگا، مگر میرے اندر ایک اور رات ٹوٹ رہی تھی، ایک اور لمحہ جو شاید مکمل ہو سکتا تھا۔ یونس کی نظروں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ریسٹورنٹ کی روشنی مدھم اور فضا میں ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ فراز کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میرے اندر جیسے کوئی خلا سا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے خود کو اس کی محبت کے حصار میں محفوظ محسوس کیا، مگر اچانک ایک آواز نے اس لمحے کو توڑ دیا۔ او فراز، تو یہاں؟ سامنے ایک شخص کھڑا تھا،
فراز اسے پہچان کر خوشی سے اٹھا۔ وہ دونوں گلے ملے، پرانی یادوں میں گم ہو گئے۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی، اس مردانہ دنیا کی حدود میں خاموش تماشائی کی طرح۔ پھر میری نظر سامنے پڑی جہاں کچھ فاصلے پر بیٹھا یونس آنکھوں کے اشارے سے مجھے بلانے لگا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، دل جیسے سینے میں دہکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر فراز کی طرف دیکھا جو باتوں میں مگن تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، واش روم جا رہی ہوں، اور اٹھ گئی۔ قدم جیسے بوجھل ہو گئے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کے کونے میں لے گیا جہاں واش روم کے ساتھ چھوٹا سا سٹور ایریا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے اس نے دروازہ بند کر کے مجھے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی خباثت تھی۔ میں نے رخ موڑا مگر اس نے میری تھوڑی پکڑ کر کہا، فراز سے محبت کرتی ہو نا؟ کرتی رہو، لیکن جب تک مجھے خوش رکھو گی تب تک وہ محبت برداشت ہے، ورنہ جانتی ہو یہ سب کچھ۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر میرے وہ لمحے، وہ تصویریں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل چاہا یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن میں جانتی تھی میں پہلے ہی اپنی انات دفن کر چکی ہوں۔ اب جو کچھ باقی تھا وہ بس جسم تھا جس پر اب میرا اختیار بھی نہیں رہا تھا۔ وہ پھر بولا، چلو وقت ضائع مت کرو، فراز زیادہ دیر تمہاری غیر موجودگی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے نظریں جھکا لیں جیسے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی ہو۔ اسے ساڑی کا پلو میرے اوپر سے گرا دیا اور میرے اندر سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں لمحہ بلمحہ ایک کھائی میں گر رہی تھی جہاں ہر سمت اندھیرا تھا، جہاں محبت صرف سزا بن چکی تھی۔ دن اور رات میرے لیے دو الگ زندگیاں بن گئی تھی۔ ایک میں کسی کی بیوی تھی جس کے لبوں پر میرا نام محبت سے آتا تھا، اور دوسرے میں کسی کی قید میں تھی جو مجھے میرے ہی بدن کا اجنبی بنا چکا تھا۔ دن کے وقت جیسے ہی یونس کا میسج آتا میں ایک مشینی انداز میں خود کو تیار کرتی، ہونٹوں پر زبردستی کی لالی لگاتی اور ایک مردہ دل کے ساتھ اس کے سامنے جاتی۔ وہ میری خاموشی کا عادی ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کی ویرانی اسے چبھتی نہیں تھی۔ وہ بس اپنے حق کا مطالبہ کرتا اور میں بغیر ایک لفظ کہے سب کچھ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتی اور سب کچھ اپنے اوپر سہ جاتی۔ پھر رات آتی اور میں فراز کے بازوں میں ہوتی جہاں نرمی، محبت، خیال سب کچھ تھا، مگر میں وہ سب نہ دے پاتی جس کا وہ حقدار تھا۔ کئی بار وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حیرانی سے کہتا، ماہین تمہاری آنکھوں میں ایسا خلا کیوں ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ میں خاموش رہتی، ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات ٹال دیتی، مگر وہ سب کچھ محسوس کرتا تھا۔ ایک رات جب ہم دونوں ایک ساتھ لیٹے تھے تو اس نے میرا ہاتھ تھاما، اپنی آنکھوں میں نمی لیے بولا، ماہین میں نہیں جانتا تم کس الجھن میں ہو، لیکن مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ میں نے نظریں چرا لی، لیکن اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہا، وعدہ کرو میرے سوا تمہارے جسم پر کسی کی پرچھائی بھی نہ پڑے گی۔ میرا دل جیسے سینے میں رک گیا، سانس اٹکنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش کو چھپایا، دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، میں بس چپ رہی، کیونکہ میں وہ وعدہ نہ کر سکتی تھی اور نہ توڑ سکتی تھی۔ وہ لمحہ میرے وجود پر ایک ایسا زخم بن گیا جس کا مرہم میرے پاس نہیں تھا۔ اگلے دن کی صبح عجیب بے چینی کے ساتھ طلوع ہوئی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ میرے سینے پر دھرا ہو۔ رات کا وہ لمحہ جب فراز نے میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور وہ وعدہ مانگا تو میرے اندر کچھ گونجتا رہا، جیسے میرے ضمیر نے پہلی بار میری آنکھوں میں جھانک کر مجھ سے سوال کیا ہو۔ دن چڑھتے ہی یونس کا میسج آ گیا۔ وہ مختصر مگر حکم جیسا تھا، فوراً آؤ، بات کرنی ہے۔ میں نے فون کو ہاتھ میں لیے کچھ لمحے خاموشی سے اس پیغام کو دیکھا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ آج میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی، جسم پسینے سے بھیگ گیا، لیکن اس بار دل نے انکار کیا، ذہن نے قدم روک لیے۔ میں نے پہلی بار خود کو خود کے قریب پایا۔ میں نے جواب دیا، نہیں آ سکتی، بس اتنا ہی وہ لفظ جیسے میرے اندر کی دیوار توڑ کر باہر آیا ہو، جیسے میں نے خود سے پہلی بار وفاداری کی ہو۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجی۔ یونس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، ماہین تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ساری تصویریں میرے پاس ہیں، ابھی اسی وقت فراز کو بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کانوں سے فون ہٹا کر بیڈ پر رکھ دیا، دل کی دھڑکن جیسے باہر نکلنے کو تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی،
میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، دل جیسے کسی قید خانے میں سسک رہا ہو۔ میں نے اپنا بیگ کھولا جہاں پچھلے کچھ مہینوں سے چھپی ہوئی نیند کی گولیوں کی شیشی پڑی تھی، وہی جو کبھی میں نے صرف اگر کبھی کچھ نہ بچا تو کے خیال سے رکھ لی تھی۔ میں نے شیشی نکالی، ہاتھ لرز رہے تھے، مگر دل مکمل خاموش تھا، جیسے اب تھک چکا ہو، جیسے ہر لمحے کی تذلیل، ہر رات کی بے بسی، ہر دن کی تقسیم نے اسے گونگا بنا دیا ہو۔ ایک کے بعد ایک گولی حلق سے نیچے اتارتے ہوئے میں نے خود کو محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ آنکھوں میں فراز کا چہرہ تیرنے لگا، اس کا اعتماد، اس کی محبت، اس کا یقین، اور وہ وعدہ جو میں نہ کر سکی۔ کمرہ دھندلا ہونے لگا، ہوا رک سی گئی، ہر شے سست ہوتی جا رہی تھی۔ تب دروازے کی آہٹ ہوئی، شاید خدیجہ کسی معمول کے کام کے لیے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کمرے میں کیسے داخل ہوئی، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی چیخ سنائی تھی۔ میں نیم بے ہوش تھی، مگر اس کے دوڑتے قدموں کی آواز، اس کی بربراہٹ میرے ذہن میں کہیں محفوظ ہو گئی۔ وہ مجھے ہلا رہی تھی، میرے نام کی پکارتی ہوئی آواز جیسے فاصلے سے آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ لمحے کتنے گزرے، لیکن جب میں ہاسپٹل میں آنکھیں کھولنے لگی تب مجھے اپنے ارد گرد ہلکی ہلکی روشنی اور خدیجہ کی خاموش سسکیاں سنائی تھیں۔ وہ میری ساس کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ عورت جو مجھے ہمیشہ خاموش نظروں سے دیکھتی تھی اب میرے بستر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور لبوں پر خاموشی۔ وہ صرف اتنا بولی، ماہین، اتنا کچھ سہ کر چپ کیوں رہی تم؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ جواب میں میرے پاس کچھ نہ تھا، اور شاید وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ وہ ماں تھیں اور خدیجہ کا سچ ان کے دل تک جا پہنچا تھا۔ مجھے ارد گرد سب اجنبی لگ رہا تھا، سفید چھت، دیواریں، خدیجہ کی نم آنکھیں، اور دل میں ایک ایسا خلا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مجھے کچھ دیر سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، کب سے ہوں، اور میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ صرف ایک دھیمی سی سرگوشی دل میں چل رہی تھی، فراز کہاں ہے؟ میری نظریں دروازے پر لگیں، شاید وہ اندر آئے گا، میرے ہاتھ تھامے گا، کچھ نہیں پوچھے گا، بس اپنی باہوں میں چھپا لے گا۔ مگر دروازہ نہیں کھلا، قدموں کی چاپ نہیں آئی، صرف خدیجہ کی خاموشی مجھے توڑ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے بیگ سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا، میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ بس نظر جھکا کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے وہ کاغذ کھولا، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ میں نے ہر لفظ پڑھا، بار بار پڑھا، اور ہر بار ایک نیا زخم لگا۔ وہ لکھتا رہا اور میرا دل ٹوٹتا رہا۔ اس نے کہا وہ مجھے اپنا مانتا تھا، اس نے کہا اس نے مجھ پر یقین کیا، اور میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ مجھے اپنا گھر، اپنا دل، اپنی محبت دے رہا تھا، اور میں کسی اور کی بلیک میلنگ میں آ کر سب گوا بیٹھی۔ میرے اندر ایک شور تھا، میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ فراز یہ میری مرضی نہیں تھی، میں مجبور تھی، میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مگر وہ خط، وہ آخری فیصلہ تھا۔ جب اس نے لکھا، جب تک تم میرے گھر میں ہو میں اس گھر میں ایک قدم نہیں رکھوں گا، تو ایسا لگا جیسے میرا دل وہیں ساکت ہو گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں نے تکیے پر منہ رکھ کر سسکیاں لی۔ نہ خدیجہ نے روکا، نہ کسی نے تسلی دی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں ہار گئی تھی۔ میں اب صرف ایک جسم تھی جس پر باری باری کوئی بھی حق جتاتا رہا، کبھی یونس کا خوف، کبھی فراز کی خاموشی، کبھی اپنے ضمیر کی مار۔ 3 دن کے بعد جب میں ہاسپٹل کے اس اجنبی بیڈ پر سے اٹھی تو لگ رہا تھا جیسے میں کوئی اور ہوں۔ میری آنکھیں کھل چکی تھی مگر دل بند سا تھا، جیسے اب دھڑکنوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کمرے میں خاموشی تھی، نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز، نہ ہی وہ چہرہ جسے میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی۔ فراز کہاں تھا وہ؟ کیا وہ مجھے چھوڑ چکا ہے؟ کیا وہ اتنی آسانی سے سب کچھ بھلا بیٹھا ہے؟ میں دھیرے دھیرے بیڈ سے اتری، پیر زمین پر رکھے تو لگا جیسے کئی صدیوں کے بعد چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سر چکرا رہا تھا، نظریں دھندلا رہی تھیں، مگر دل میں ایک ہی خواہش تھی، فراز۔ مجھے اس سے ملنا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا تھا کہ میں مجرم ہوں،
لیکن صرف حالات کی، نہ کہ نیت کی۔ میں اس کے قدموں میں گرنا چاہتی تھی، اس کے بازو میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ میں دروازے سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے چہرے کو چھوا تو لگا جیسے قسمت تھپڑ مار رہی ہو۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس وہ گاڑی نظر آئی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ دل دھڑکا۔ کیا وہ فراز ہے؟ کیا وہ مجھے لینے آیا ہے؟ شاید خدیجہ نے اسے سمجھا دیا ہو، شاید وہ مان گیا ہو کہ میں مظلوم تھی، شاید وہ معاف کرنا چاہتا ہو۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور سامنے یونس۔ میرے دل کی ساری امید زمین پہ آ گری، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ شاید ابھی بھی دل کے کسی کونے میں امید تھی کہ وہ مجھے فراز کے پاس ہی لے جا رہا ہے، شاید وہی گاڑی بھجوا کر مجھے واپس بلا رہا ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی چلتی رہی، سڑکیں بدلتی گئیں، راستے انجانے ہوتے گئے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی گئی۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا میں چیخ پڑی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، فراز کے پاس جانا ہے۔ یونس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، میری طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، شاید نفرت، شاید انتقام، یا شاید صرف فتح کا وہ احساس جو ایک بزدل کو اپنی مکاری پر ہوتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میری گود میں اچھال دیا۔ میں نے لرزتے ہوئے وہ کاغذ کھولا۔ طلاق نامہ۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ یہ کاغذ وہ آخری سزا تھی جو مجھے میری محبت نے دی تھی، میرے فراز نے۔ اس نے لکھا تھا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، تم اب میری بیوی نہیں رہی۔ آزاد؟ کیسی آزادی؟ میں تو غلامی کے آخری دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے اس کی محبت کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، ان کے دل توڑے، ان کی بددعائیں لیں، اور آج میں خود کو اتنا تنہا پا رہی تھی کہ سانس بھی پرائی لگ رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتری۔ یونس مجھے روکنا چاہتا تھا، اس کے لب کچھ کہنے کو ہلے، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ اب نہیں یونس، کبھی نہیں۔ اور میں بغیر کسی منزل، بغیر کسی امید، بغیر کسی سائبان کے ایک انجانی راہ پر چل پڑی، شاید اپنے انجام کی طرف۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ میں تھی وہ ماہین جس نے صرف تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی محبت چاہی تھی، مگر بدلے میں ساری زندگی کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور شاید اب میں باقی عمر صرف اسی خط کو یاد کر کے گزاروں گی جو کسی محبت کی قبر پر لکھا ہوا کتبہ بن گیا تھا۔